للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وان المساجد للہ، بے شک مساجد اللہ پاک کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ، یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، جس نے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بیت فی الجنہ، جنت میں گھر بنائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو اینٹ ہے نا، ایک اینٹ مسجد لگانے میں کتنی ہزاروں اینٹیں لگتی ہیں۔ آپ اس نیت سے یا اللہ حصہ بقدر جسہ، یا اللہ میری اتنی کوئی ہمت ہے، یا اللہ میں یہ اینٹ کے پیسے آپ وہ دے دیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے پہاڑ کر کے اس کے پہاڑ کی طرف ثواب دیں گے، آپ کا گھر بھی جنت میں انشاءاللہ بنا دیں گے۔ تو بیٹا ہم اپنے گھروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ گھر کا پتہ ہوتا ہے، مینٹیننس کا، سینیٹری کا، آپ کی جو گیس آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، گھر کی سیوریج ٹھیک ہے نہیں ہے، اور ٹوٹیاں ٹھیک ہیں۔ ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں آپ کو دل کرتا ہوگا یار سینیاں لگی ہوں خوبصورت سی ہیں، ویل ڈیکوریٹڈ ہو، اب دیکھنے والا خوبصورت، تو بیٹا اللہ کے گھر ہی رہ گئے ہیں کہ ہم لوگ اس کی توجہ ہم نے ختم کر دی ہے۔ میرا یہ موٹو ویژن تھا کہ انشاءاللہ میں اپنے ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کو اپ ٹو دی مارک انشاءاللہ ایسا بنانا ہے کہ لوگ مسالے دیں، لوگ آ کے وزٹ کیا کریں گے انشاءاللہ، اور وہ آہستہ آہستہ بھی پروسیس میں ہے، ابھی انشاءاللہ وہ پروسیس میں ہے، ابھی وہ ظاہر ہے میرا اختیار نہیں ہے، میں تو ریکویسٹ ہی آگے فارورڈ کر سکتا ہوں نا، جہاں پہ لیبارٹری کی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، لیب ہو، اے سی لگے ہوں خوبصورت، یہاں پہ باقاعدہ انالیٹیکل سارا کام ہو، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہاں پہ آپ کو ساری اپ ٹو دی مارک لیٹسٹ سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے آپ کو ایک ماحول میں سکھایا جائے۔ یہاں تو سکھا رہے ہیں لیکن ماحول میں آپ کو ایک انوائرمنٹ دیا جائے، لیکن انشاءاللہ ٹل دین ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں نئی سے نئی انوویشن، آپ کے پروڈکٹس، نئے پروڈکٹس انشاءاللہ آپ کے تیار ہو رہے ہیں، آپ سے ہم نئے پروڈکٹ ہم تیار کروائیں گے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہم انشاءاللہ یہاں پہ اپنی کلاسز کو میں ایک نیا میتھڈ سکھانے جا رہا ہوں، ٹائی اینڈ ڈائی، ٹائی اینڈ ڈائی، ایک ہی فیبرک کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا دوپٹے ڈائی کرتے ہیں، وہ آپ کو یہ بھی میتھڈ آ سکتا ہے ٹائی اینڈ ڈائی میں، اب آپ کو نیکسٹ پریکٹیکل ہم کریں گے، اور یہاں پہ جس طرح ہم نے یہ والے پروجیکٹ یہ کر کے یہ لگائے، یہ دیکھیں یہ ہم نے پروجیکٹ جو ہے نائلون کی ڈائنگ کی ہے، یہ ہم نے پروجیکٹس لگائے ہیں، یلو ریڈ بلو پرائمری سیکنڈری کر کے۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک میں 2 پروجیکٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک ہم کریں گے فائر پروف فیبرک پہ، فائر پروف فنیشر، آپ کو بتائیں گے کہ کپڑے جب ایکسپورٹرز باہر سے آرڈر آتے ہیں آپ کو کہ وہ یدی ہمارا کپڑا ایسا فنیشنگ لگا دیں، ایسے کیمیکل لگا دیں کہ یہ آگ بھی لگ جائے تو جلے نہیں۔ تو نیکسٹ ہم پریکٹیکل انشاءاللہ آپ کو یہ سکھانے جا رہا ہوں میں کہ کون سے ایسے کیمیکلز ہیں جن کو کپڑے پہ کیسے اپلائی کریں، کون سی کنڈیشن دیں تو وہ فائر پروف بن جاتے ہیں۔ ان کو آگ بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ پریکٹیکل بھی کریں گے، آپ کو کرائیں گے، آپ لگائیں گے، آگ نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ ایک ہم یہ پروجیکٹ کریں گے، ایک ہم نے پروجیکٹ کرنا ہے ٹائی اینڈ ڈائی والا، نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے یہ ساتھ ساتھ چلے گا ہمارا یہ انشاءاللہ، یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہماری جے ڈی ہے، یہ ہماری جاب ڈسکرپشن ہے، یہ ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب نے جو اللہ دے رہا ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ تو انجام دینی ہے۔ تو روزی حلال تب ہوگی جب ہم آپ ٹو دی اسٹینڈرڈ SOP کے مطابق ہم کام کریں گے۔ کلیئر؟ لیکن میں توجہ آپ کی یہ دلانی ہے کہ بیٹا اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ بیٹا پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی میں یہ جگہ نہیں ہے کہ اس کا بجٹ جو ہے یہ گورنمنٹ نے، اس کا جو تنخواہیں دینی ہے وہ بھی گورنمنٹ دے گی، اس کے خلاف خادم رکھیں گے وہ بھی گورنمنٹ دے گی، نہیں یار، یہ تو عطیات پہ چلتے ہیں، یہ مسجد بھی عطیات پہ ہی چلتی ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ اس میں باقاعدہ وہ گورنمنٹ نے اس کو اون نہیں کیا ہوا۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم نے مل جل کے کوشش کرنی ہے، اور جب سے میں آیا ہوں 4 سال سے الحمدللہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے مختص کیا، گلہ اس کا میں الحمدللہ میرے ذمہ لگا ہوا ہے کہ جب بھی اکاؤنٹ آفیسر چابی ان کے پاس ہے، جب بھی ضرورت ہوگی اکاؤنٹ آفیسر اور جنید صاحب میں ہم مل کے اس کا غلہ کھولتے ہیں، جو اماؤنٹ ہوتی 2-3 ماہ بعد جب تنخواہ دینی ہوتی ہے اس کو امام صاحب کو، ہم الحمدللہ کھولتے ہیں۔
یہ اللہ کا تھوڑا کرم ہے ہم پہ، مجھ پہ، خاک سار پہ، کہ اللہ نے یہ غلہ کھولنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے اپنے گھر کے کام کو جھولی پھیلانے کی توفیق دی ہے۔ اللہ کے گھر کا خیال کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گھر کو خیال کرتا ہے، تو اللہ کے گھر کا خیال کرنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد الحمدللہ اب ہم باقاعدہ طور پہ، پہلے بھی اسٹارٹ میں نعیم صاحب کے دور میں مسجد کمیٹی میں ہم ممبر تھے، اب پھر ممبرشپ کے ہمارے دوبارہ آرڈر ریوائز ہوئے، ہم اس کے الحمدللہ انتظامیہ ہیں۔ تو میں میری جو ڈیوٹی لگتی ہے میں اس کو ڈیووٹڈلی شروع کر دیتا ہوں کہ یار یہ اللہ نے میری ڈیوٹی سائن کی ہے، کہ مجھے اللہ نے ڈیوٹی سائن کر دیا، میں نے کرنا ہے، مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی میرے باس کو مجھے الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیلف مانیٹر کر کے اپنے آپ کی غلطیاں، میں اس حدیث پہ عمل کرتا ہوں، حاسبوا ان یحاسبوا، حاسبوا ان یحاسبوا، اپنا حساب کر لو، اپنا آڈٹ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا ہے۔ میں اپنی غلطیاں خود سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں، مینیجیریل اللہ نے میرے اندر ایسی، میں الحمدللہ ڈیزگنیٹڈ پرنسپل رہا ہوں، تو اب یہاں بائی چوائس الحمدللہ میں یہاں پہ سیکھ بھی رہا ہوں، لرن بھی کر رہا ہوں، اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں الحمدللہ یہاں پہ آپ کو سکھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، زمین میرا وقت میں نے یا ڈلیور کر رہا ہوں، اور ادارہ پورا دیکھ رہا ہوں ایز اے چیف انسٹرکٹر، ایز اے وائس پرنسپل، میں پورے ادارے کی انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ کمیٹی میں مل کر اپنے جو پرنسپل آتا ہے اس کے ساتھ مل کر الحمدللہ اپنے جتنے ایکسپیرینسز ہیں، جتنا میرا ایکسپیرینس 16 سال کا ایکسپیرینس ہے، سب کے ساتھ شیئر کر کے اچھے مشورے دیتے ہیں، سر اس کو یہاں سے ایسے کر لیا جائے تو بہتر ہوگا، اس کو ایسے بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارے جو ویژن ہے وہ ہے یا ہمارا ادارہ اچھا ہو، ہمارا ادارہ ہو، اگر ہمارے ادارے کی اچھی گڈ ول جاتی ہے تو ہماری ساری اچھی عزت ہے، ہماری اچھائی ہے، پورا ادارہ، یہ صرف ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یہ سارا ادارہ ہمارا اپنا ہے، اس کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے، اس کو صاف رکھنا ہے، اور بیٹا اس میں اگرچہ سارے چیفس اپنے اپنا ڈلیور کر رہے ہیں، وہ اپنے ادارے کے مسئول ہیں، تو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اسی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں چیف انسٹرکٹر ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ ہوں، مجھ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، کیا میں نے آپ کو اچھی بات کی تلقین کی، میں نے آپ کو نماز کا کہا، میں نے آپ کو روزے کا کہا، حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا، اگر تو میں نے کیا میں کامیاب ہوں، اگر نہیں کیا تو میں ناکام ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے قسم اٹھائی ہے سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم اٹھائے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں۔ میں نے قسم کی سیریز شروع کی تھی، چلیں اس کا دوسرا ٹاپک ہے، آج سورہ عصر پہ کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قسم مجھے زمانے کی، غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی، کہ انسان بے شک انسان گھاٹے میں، ایک طرف اللہ قسم اٹھا رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک طرف اللہ قسم اٹھا رہے ہیں انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اے میرے محبوب تیرے اس مقدس شہر کی قسم، چار قسمیں اٹھائی، بات کیا کی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو بہترین خوبصورت بنایا، جتنی اللہ تعالیٰ کے مائنڈ، اللہ تعالیٰ کا جو تھا، اللہ تعالیٰ کے جو ایک آئیڈیا تھا کہ میں نے ایسا سٹینڈرڈ بنانا ہے، اور انتہائی خوبصورت اللہ نے بنا دیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا تمام جانور، تمام درندے خزندے جتنے بھی ہیں، تمام جانور چوپائے چھپائے جتنے بھی ہیں، وہ منہ کھانے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ انسان اتنا اشرف المخلوقات ہے، کھانا ادھر پڑا ہوا ہے، ہاتھ اللہ نے بنایا اٹھا کے منہ کی طرف لے کے جاتا ہے، کتنا عزت دی اللہ نے۔ تو بیٹا انسان ادھر سے اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں سورہ 3 میں، ادھر سے اللہ کہہ رہے ہیں سورہ عصر میں کہ قسم ہے مجھے زمانے کی، انسان گھاٹے میں، اتنی بڑی قسمیں اٹھا کر بھی اللہ فرما رہے ہیں، ہمیں تربیت کر رہے ہیں، ہمیں ٹانٹ کر رہے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، بھائی گھاٹے میں ہو، سوچو، تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے کیوں گھاٹے میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کون کامیاب کون ہے؟ وہی کامیاب ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اور یاد رکھیے گا عربی میں یہ واو جو ہوتا ہے نا حرف عطف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پچھلی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی پچھلی بات رہتی ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان لا کے بات ختم نہیں ہے، اگلے بات اگلی کوٹ کی اللہ تعالیٰ نے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ ایمان لے آئے، اعمال صالح کرتے رہے، کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کامیابی نہیں ہے، ہم گھاٹے میں، ہم نقصان میں۔ اگلی بات، تیسری بات، حرف عطف چل رہا ہے، ابھی واو چل رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کی، یعنی دعوت دی، دائی بنا، دین کو پھیلایا، بلغوا انی ولو آیا کے مصداق، ایک بھی بات پہنچے دوسروں کو پہنچانا فرض ہے۔ اور آخری بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، وتواصوا بالصبر، اور اگر کوئی
دوستوں کو، یاروں کو، عزیزوں کو، اللہ کے مخلوق کو اس بات کی بھی تبلیغ کرنی ہے، یہ بھی تلقین کرنی ہے کہ وہ تواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنی ہے کہ اگر ظلم کرتا ہے تو یا تو ظلم کا جواب ایسے موقع سے پانچ سے پانچ کے جواب دے، یا پھر صبر کر لے۔ مظلوم کی اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی آہ سے ڈرو، مظلوم کی اس کی جو ہے نا وہ چیخ سے، شریک سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور عرش کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو بیٹا حق بات کی تلقین کرنی ہے، یعنی دین پھیلانا ہے، اور صبر کی تلقین کرنی ہے، کیونکہ آپ میں سب جتنا بھی ہمارے پاس ظلم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی کہتا جی میرا چاچا ماما نمبردار ہے، ایم پی ہے، وزیر ہے، وہ میرے نال ہے، اس طرح ہی ہے نا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور کھلو میرا نال ہے فلانا وا، تو جب مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ صبر کی ہم تلقین کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ ساری دنیا کا چاچا ماما بابا تایا نمبردار چودھری وکیل ایم پی ایم این اے وزیر بادشاہ وہ ساتھ ہو، اس کی اہمیت ہے کہ اللہ کی اہمیت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، وہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو گیا تو پرواہ کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے قربان جائے ان کی آیات عطر مبارک پر پوری سیرت اٹھا کے دیکھے، کتنا انہوں نے دین ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کے لیے کتنا کچھ بیئر کیا، برداشت کیا، لیکن صبر، انکساری، عاجزی اور صبر کے ساتھ دعائیں دے دے گی، دعائیں دے یا اللہ اللہ مالکم فإنہم لا یعلمون، یا اللہ انہوں نے ہدایت دے، انہوں نے پتہ نہیں میں کون ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، انہوں نے کھچ کے جہنم سے کاٹ کے جنت میں جانا ہے۔ تو بیٹا یہ بات لمبی ہو جاتی ہے، پرسر ہو، جامع ہو۔ تو بیٹا اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس گھر کے لیے اپنے جو والدین ہیں جو جن کے فوت ہو گئے، دادا دادی نانا نانی جو مرحومین ہیں، ان کے اصالہ ثواب کے لیے آپ بیٹا کچھ بھی ادارے اس مسئلے کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے اس کو آپ ڈونیٹ کریں، کوئی فلیکس بنوا کے دے دیں، اللہ کے نام میں نام لکھے ہوں، اللہ کے حضور پاک کے وہ پورے بڑے بڑے خوبصورت بنے ہوتے ہیں فلیکس بنے بنانے ہیں، سیدھیاں بنی بنانے ہیں۔ میرا یہ موٹیو ہے، میرا یہ دل کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کو ہم اتنا خوبصورت سجائیں کہ یہ ایک مثال ہو۔ اس کا پینٹ کروانا ہے وہ ظاہر ہے ہم سارے مینجمنٹ ہمارے ادارہ ہم مل کے کریں گے۔ میں سارے ڈپارٹمنٹ کو یہ دعوت دوں گا انشاءاللہ۔ آج اپنے سب سے پہلے ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ کو دعوت دے رہا ہوں کہ بیٹا اللہ کے گھر کے لیے آپ لوگ کچھ فلیکسیں لے ہیں، کچھ سینریاں لے ہیں، اللہ کے گھر کو ثواب ملے گا، مرحومین کو ثواب ملے گا۔ تو یہ دعوت ہے بیٹا آپ کو، یہ نیکی کے کام کی میں دعوت دے رہا ہوں۔ خود نماز پڑھا کریں، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں، آپ خود نیک بنے، خود بھی اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ نیک ہونا خود اتنا بڑا عمل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، لیکن تبلیغ دعوت دینا یہ بہت بڑا کام ہے اور ہم پہ فرض ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کے درس میں، ویکلی درس ہوتا ہے میرا جمعے کو، کہ آپ سب نے میری بات کو فالو کریں گے آپ انشاءاللہ، اور بیٹا میکسیمم بڑھ چڑھ کے اللہ کے گھر کو سنوارنے کے لیے، رینوویشن کے لیے آپ نے ہم نے کام کرنا ہے ود ڈیووشن کریں گے نا؟ چلیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ بیٹا، ہمارے